السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کی قلم سے تحریر کردہ ناول جانے وفا کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ رات کے قریباً 2 بجے تک سگریٹ پیتا رہا تھا۔ دنیا سے بے خبر وہ اپنی سوچوں میں ہنسا کو رکھے سگریٹ پینے میں مشغول رہا۔ جب اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں تو کن پٹیوں کو سہلاتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سلیپنگ پلز حلق میں اتارتا وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف تھا۔ دامیر 2 دن سے آفس نہیں جا رہا تھا اور اپنی طبیعت بہتر محسوس کرتا وہ آفس جانے کے لیے اٹھا اور فریش ہو کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ شاور وغیرہ لے کر فریش ہوتا وہ کپڑے بدلنے لگا۔ بڑھی ہوئی بیئرڈ بالوں کو نفاست سے سجاتا، چہرے پر سنجیدگی سجائے پرفیوم چھڑکتا کمرے سے باہر آیا۔ منتہا بیگم اور زمار خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں تھوڑا حیران ہوئے اور پرسکون بھی کہ شکر ہے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ گڈ مارننگ، دامیر اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں انہیں کہتے ساتھ ناشتہ شروع کر گیا، مگر منتہا بیگم اور زمار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ دامیر نے یہ چیز نوٹ کی تھی مگر خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ ناشتے سے فارغ ہوتا وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا۔ خدا حافظ، منتہا بیگم سے کہتے ساتھ وہ بھاری قدم اٹھاتا باہر کی جانب اٹھا گیا۔ خبردار جو تم آفس میں اس سے مخاطب ہوئے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ منتہا بیگم زمار کو غصے سے جھڑک کر کہتی اسے سمجھانے لگ گئی۔ زمار سر کو خم دے گیا۔ ہنسا کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ وہ اپنا خیال بھی رکھ رہی تھی، وقت پر کھانا کھاتی تھی، ریسٹ کرتی تھی اور مجبوراً خود کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر دامیر اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ کیسے طبیعت ہے اب؟ زاویار اس کے کمرے میں آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ زاویار کو دیکھتی سنجیدگی سے جواب دے گئی۔ اس نے کھانا کھایا مام؟ زاویار مہرین محترمہ کو مخاطب کرتا فکر مند سا پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ تو اچھا ہے، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، آپ کھانا لگائیں۔ زاویار کہتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ مہرین محترمہ کچن کا رخ کر گئی۔ انہوں نے زاویار کے لیے کھانا لگایا۔ وہ فریش ہو کر آیا، کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سارے انتظامات ہو گئے ہیں یا کوئی مدد چاہیے؟ زاویار کھانا کھاتے ہوئے سہیل صاحب کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ سارے انتظامات ہو گئے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگے، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا کے اور کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ دامیر آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ جب ایمان اس کی کیبن میں داخل ہوئی، یہ کوئی چوتھا چکر لگ رہا تھا۔ دامیر سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آر یو اوکے؟ ایمان فکر مند سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر دامیر نے سر اٹھا کر اپنی سرد نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ تم اب یہاں مت آنا، دامیر سرد لہجے میں اسے کہتے ساتھ لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کر گیا۔ ایمان لب بھینچ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ زمار اور ارید دونوں نے ہی اسے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ارید فری بھی ہوا تھا تو اپنے آفس میں ہی رہا تھا۔ دامیر کا کام پر بالکل بھی دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ اسے صرف غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفس کا آف ٹائم ہوا تو وہ اٹھ کر بھاری قدم لیے باہر کی جانب بڑھا۔ زمار کو اپنے آفس میں موجود دیکھ کر وہ رک کر اس کے آفس کی طرف رخ کر گیا۔ تم نے نہیں جانا؟ دامیر سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ آپ چلے، میں آ رہا ہوں۔ زمار بھی اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ دامیر خاموشی سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا ہر کوئی اس سے اس طرح بات کیوں کر رہا ہے، کیونکہ سب اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ رات کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر وہ تینوں ہی موجود تھے۔ دامیر کھانے میں مصروف تھا۔ مہرین کی کال آئی تھی، کل نکاح ہے زاویار کا۔ منتہا بیگم دامیر پر نظریں مرکوز کیے بتانے لگی۔ دامیر کے ہاتھ ایک دم رکے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کس کے ساتھ؟ دامیر کے لہجے میں موجود پریشانی انہیں صاف محسوس ہوئی تھی۔ مہرین کی دوست کی بیٹی ہے۔ منتہا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے جواب دیا اور دامیر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ میں تو جاؤں گی، تم دونوں کو چلنا ہے تو چل لینا۔ منتہا بیگم ان دونوں سے کہتے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی اور دامیر کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھتا کمرے کی طرف قدم اٹھا گیا۔ انہیں اب ہوگا احساس، زمار اسے جاتا دیکھ کر کہنے لگا۔ منتہا بیگم نے اسے دیکھا۔ اللہ کرے ہو جائے اسے احساس۔ منتہا بیگم افسردہ سے بولتی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ آج نکاح تھا، گھڑی اس وقت 1 بجا رہی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب نکاح تھا۔ ہریرا اورنج کلر کی ڈریس میں ملبوس، لائٹ سے میک اپ میں، بالوں کو پشت پر پھیلائے، کانوں میں ایئر رنگس پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہیں ارید براؤن شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ چلیں؟ ہریرا اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارید نے سر تاپائے سے دیکھا۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کا نرم لمس محسوس کرتے ہی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ تم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس پر پیار بھری نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ ہریرا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئی۔
عائشہ محترمہ وہاں سے پہلے سے تیار کھڑی تھی اور تینوں چل دیے۔ پوری رات سوچنے کے بعد بالآخر دامیر نے نکاح پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں بالوں کو نفاست سے سجائے بڑی ہوئی بیئرڈ میں اس وقت بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، اسے آتا دیکھ کر منتہا بیگم سمجھ گئیں کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زمار بھی تیار تھا اور وہ تینوں بھی چل دیے۔ نکاح کا انتظام ایک ہال میں ہوا تھا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کم لوگ ہی موجود تھے۔ ہنسا تو مجبوراً مہرین محترمہ کے بضد ہونے پر یہاں موجود تھی۔ وائٹ کلر کی ڈریس میں میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، بالوں کو کیچر میں قید کیے، وہ سادگی میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگ آ چکے تھے۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ نظر منتہا بیگم، زمار اور دامیر پر گئی۔ دامیر جاتے ہی آنکھیں نم ہوئیں، مگر وہ اس کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً ایک سائڈ پر ہو گئی۔ سب سے ملنے کے بعد دامیر کی نظریں ہنسا کو تلاش کر رہی تھی جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اسے ایک سائڈ پر کھڑی نظر آئی تھی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے رہتے رہتے خود میں غصہ ایسا آیا اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہنسا اس کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ آئی ایم سوری ہنسا، لیکن پلیز ایک دفعہ مجھے بات کرنے کا موقع تو دو۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے دل میں بولتا وہیں کھڑا ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے زاویار اور اس لڑکی کی شال کو مبارکباد دی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے مومانی، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ ہنسا مہرین محترمہ کے پاس آتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اچھا میں دیکھتی ہوں کسی کو۔ مہرین محترمہ اسے کہتے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دامیر کی آواز اپنے عقب میں سنتی وہ فوراً پلٹی۔ اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور نظر انداز کرتی سائڈ سے گزرنے لگی جب دامیر نے راستہ روکا۔ مجھ جیسے کریکٹر لیس لڑکی کو چھوڑنے پر آپ کی توہین ہوگی۔ ہنسا اسے دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہتے ساتھ وہاں سے گزر گئی۔ دامیر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اسے بہت برے لفظ بول گیا تھا۔ اسے اب اپنے غصے اور جذباتی ہونے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہنسا باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دامیر اس کے پیچھے باہر آیا۔ ہنسا اسٹریس مت لو، دامیر اسے پریشان دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا نے اسے دیکھا۔ آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ ہنسا نظریں سامنے کیے غصے سے کہنے لگی۔ دامیر اسی پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ؟ ہنسا اس پر سرد نگاہ ڈالے کہنے لگی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، دامیر نے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہنسا نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر گئی۔ مگر مجھے آپ سے کسی کی کوئی بات نہیں کرنی، آپ کو وہ سب بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہنسا تکلیف دہ لہجے میں وہ رات یاد کرتی اسے جتلانا نہ بھولی۔ میں تو اس وقت بھی آپ کو اپنی وضاحت دے رہی تھی، مگر آپ کی نظر میں ایک گھٹیا لڑکی ہوں۔ ہنسا غصے سے نم آنکھیں لیے اسے کہنے لگی۔ دامیر اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اچانک ہنسا کی حالت خراب ہونے لگی۔ ویکنس کی وجہ سے اسے چکر آئے۔ اس سے پہلے وہ گرتی دامیر اسے سنبھال گیا۔ وہ آنکھیں بند کی اس کے بازوؤں پر بے ہوش حالت میں تھی۔ دامیر اسے پریشان سا دکھتا فوراً سے اپنے باہوں میں بھرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دامیر اسے شاہ مینشن لاتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا گیا۔ ڈاکٹر کا فون وہ راستے میں ہی کر چکا تھا۔ اس کی پہنچتے ہی وہ 2 منٹ بعد ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھی اور سیدھا دامیر کے روم کی طرف بڑھی جہاں ہنسا بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کے پاس آ کر بیٹھتی اس کا معائنہ کرنے لگی۔ دامیر خاموشی سے ہنسا پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ہنسا کو دیکھا ہے آپ نے؟ حریرہ ریت کی جانب دیکھتے پریشان سے پوچھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ حریرہ اس کے لیے فکر مند ہوتی نظریں پورے ہال میں گھمانے لگی۔ دامیر بھائی بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں وہ دونوں ساتھ تو نہیں؟ حریرہ دامیر کو بھی موجود نہ پا کر اندازہ لگاتی کہنے لگی۔ ارید نے اسے دیکھا۔ رکو میں کال کرتا ہوں، ارید نے کہتے ساتھ دامیر کا نمبر ڈائل کیا۔ حریرہ خاموش رہی۔ وہ دامیر کے ساتھ اس کے گھر ہے۔ ارید کے بتانے پر حریرہ کو تسلی ہوئی تھی۔ تبھی مہرین محترمہ اور سہیل صاحب حریرہ کے پاس ہنسا کو موجود نہ پا کر اس کے متعلق پوچھنے لگے۔ وہ اپنے سسرال میں ہیں، بے فکر رہیں۔ حریرہ مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگی۔ مہرین محترمہ اور سہیل صاحب پریشان تھے۔ جی وہ میں نے دیکھا تھا، بھائی اور بھابھی بات کر رہے تھے۔ اچانک بھابھی کو بہت آئے، بھائی انہیں چکر آئے تو بھائی انہیں گاڑی میں بٹھا کر چل دیے۔ زمار بھی اس طرف آتا ان کی پریشانی دور کرنے لگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو اسٹریس نہ لینے دیں، خوش رکھنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر دامیر کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بتانے لگی۔ دامیر اس بات میں سر ہلا کے ڈاکٹر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ دامیر ہنسا کے پاس آ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری، پلیز آنکھیں کھولو ہنسا۔ دامیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے لہجے میں اداسی لیے کہنے لگی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ اب بہت پچھتائیں گے دامیر، آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہنسا کے کہے گئے الفاظ کانوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ ہنسا کو ہوش آیا تو نظریں کمرے میں گھمانے لگی اور پھر نظر سامنے گئی۔ دامیر کو موجود پا کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں دامیر؟ ہنسا سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے، دامیر اسے نرمی سے جواب دینے لگا جب ہنسا فوراً بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہنسا،
दामिर ने उसकी कलाई थाम कर उसे रोकना चाहा। हिंसा ने मुड़कर उसे देखा। मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना। मुझ से गिरी हुई आपकी बीवी बनने के काबिल नहीं है। हिंसा गुस्से से उसे देखते हुए अपनी कलाई छुड़वाने की सही करती कहने लगी। दामिर ने गहरा सांस भरा। डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने और टेंशन लेने से मना किया है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान करो। दामिर फिक्रमंद सा उसे अपने करीब किए प्यार से कहने लगा। हिंसा उसे देख रही थी। दूर रहें आप मुझसे। हिंसा उसे दूर होने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहने लगी। खामोशी से बेड पर चली जाओ वरना मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। दामिर अब की बात थोड़ा सर्द लहजे में उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा। मैं नहीं जाऊँगी, समझिए आप। खुद निकाला था ना मुझे इस घर से, अब क्यों? हिंसा उसके गुस्से की परवाह किए बगैर ऊंचे लहजे में देखती ही बोली। अब खुद लेकर आया हूँ, हो गया है अपनी गलती का एहसास। आई एम सॉरी यार। दामिर बेबस से लहजे में एतराफ़ करने लगा। हिंसा के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट नमदार हुई। दामिर उसे देखने लगा। बहुत खूब। जब दिल किया तजलील करके घर से निकाल दिया और जब दिल किया घर ले आए। मैं इंसान हूँ दामिर इब्राहिम शाह, कोई खिलौना या चीज़ नहीं हूँ। हिंसा उसकी आंखों में आंखें डाले अपने लफ्ज़ों पर जोर दिए उसे बताने लगी। दामिर ने खींच कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम सिर्फ मेरी हो। इसे तुम्हारे करीब मौजूद देखकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारे करीब आने का इख्तियार तो सिर्फ मेरे पास है ना। दामिर उसे खुद में भींचे शिद्दत से कहने लगा। हिंसा की हार्ट बीट मिस हुई। उसमें आती स्ट्रॉन्ग खुशबू उसकी हवास मुअत्तल करने लगी। दामिर भी उसे अपने करीब महसूस करता सुकून में आया था। एक चांस सिर्फ, अब ऐसा नहीं होगा। दामिर उसके चेहरे पर हाथ रखे उसे नज़रों के हिसार में लिए कहने लगा। हिंसा ने उसे देखा। आपने जो सब बोल दिया है ना दामिर, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। इतनी आसानी से वो सब नहीं भुला सकती। हिंसा नाम आंखों से उसे देखती तकलीफ से कहने लगी। दामिर उसे देख रहा था। मैं उस दिन यही बता रही थी कि ज़ावियार मुझे बताने आया था कि मोमानी ने उसके लिए लड़की पसंद कर ली है और उसे तस्वीर दिखाने के लिए लाया था। हम उसी के मतलब बात कर रहे थे। कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी और उसकी। वो तो दादी को भी ये खबर देने आया था, मगर उसे क्या मालूम कि दादी घर नहीं थी। ज़ावियार की बात मुकम्मल होते ही मैंने उसे नीचे चलने का कहा, मगर मेरा पैर उस कारपेट से टकराया और मैं गिरने वाली थी तो उसने बचा लिया। हिंसा उसे लगी बलफ्ज़ होती बात संजीदगी से बताने लगी। दामिर खामोश रहा। मुझे सुननी चाहिए थी तुम्हारी बात। दामिर नज़रें झुकाए उसे कहने लगा। हिंसा उसे देखती उसकी कैद से निकल आई। आपने उस दिन मेरे दिल में मौजूद अपने लिए वो मोहब्बत, वो फ़िक्र सब ख़त्म कर दिया है। हिंसा अपना रुख फेरती अफसरदगी से कहती आंखें बंद कर गई। दामिर खामोशी से उसे देखने लगा। शाम के पहर मुंतहा बेगम और जमार वापस घर पहुँचे तो घर में गहरी खामोशी थी जो दोनों को परेशान कर गई थी। जमार ने दामिर की कमरे पर नज़र डाली जिसका दरवाज़ा बंद था और वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दामिर सर घर आए हैं ना? जमार मुलाजिम को देखते हुए पूछने लगा। वह इस बात में सर हिला गया। अच्छा दादी, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। जमार कहते साथ अपने कमरे की जाने बढ़ गया। मुंतहा बेगम भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दामिर काउच पर खामोशी से बैठा था। चिल्लाकर जब वह थक गई तो सोने के लिए बेड पर चली गई। उसकी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। दामिर खामोशी से काउच पर बैठा उसे पलक झपकाए देखने लगा। इस दफ़ा वो हद से ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी बातों ने हिंसा को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था, मगर हर हाल में वो उसे मनाने का इरादा रखता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे मनाएगा। एक बात ने सुकून दिया था, जो भी था वो घर वापस आ गई। तो पानी, वो नींद में बुड़बुड़ाए उसके हिलते लब देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा और अपने कान उसके होंठों के करीब कर गया और उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। पानी। हिंसा के धीमे नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। उसने साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी डाला और उसे आराम से उठाता पानी पिलाने लगा। हिंसा ने बुरी आंखें खोलकर उसे देखा। मैं खुद पी सकती हूँ। हिंसा फ़ौरन से उसे कहने लगी। दामिर उसे देखने लगा। तुम नींद में हो, गिर ना जाए पानी। दामिर उसे कहते साथ ग्लास उसके लबों से लगा गया। हिंसा खामोशी से पानी पीती दोबारा लेट गई। दामिर उस पर ब्लैंकेट डालने लगा। आराम से सो जाओ। नरम लहजे में उसे देखता कहने लगा। हिंसा करवट बदल कर आंखें बंद कर गई। असल में वो भी वापस आकर थोड़ा सुकून में आ गई थी, इसलिए अपनी 3 दिनों की नींद को पूरा करने लगी। अल्लाह खैर ही करे, इतनी खामोशी, आग और पानी मौजूद है ऊपर। मुंतहा बेगम परेशानी से अपने कमरे में बैठी सोचते हुए बोली। चलो शुक्र अल्लाह का, हिंसा वापस आ गई। मुंतहा बेगम तशक्कुर करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। दामिर को अपनी गलती का एहसास फ़ौरन ही हो गया और शुक्र है हिंसा भी उसके साथ घर आ गई। वो ये सोचते ही खुश होती, अपनी दवा खाती, आराम करने के लिए पुश्त के पीछे कुशन रखती, अपनी पुश्त उससे टिकाती, आंखें बंद कर गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।